لیکن آگے بڑھیں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، بہت ساری سٹوریز ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی شان کی، چاروں کل کا خوبصورت انداز بیاں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حرف میں بسی ہے عقیدت کی چاشنی، 4 الہامی کتابیں اتری، معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام اللہ کی تاثیر ہر بندہ مومن کے دل پر اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اظہار محبت، وہ بھی قرآن پاک سے، وہ بھی بڑا مختلف ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، یہی والی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو قرآن مجید سے محبت کا طریقہ ہی الگ ہے، الگ طرح سے لوگ اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنی اللہ سے عشق کا، عشق حقیقی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، اور اللہ جس کو جس کاموں کے لیے چن لے، میں صرف یہی سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ جن کو چنتا ہے۔ بالکل، ہم جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں کراچی میں دنیا کے سب سے بڑے گولڈ پلیٹڈ قرآن پاک کے نسخے کی تیاری کے حوالے سے، اور ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ شاہد رسام صاحب کے مطابق اس نسخے کے لمبائی 2 میٹر اور ساتھ میں 2.6 میٹر چوڑائی ہے۔ دبئی ایکسپو میں دنیا کے اس سب سے بڑے قرآن پاک کے نسخے کی نمائش بھی جاری ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ شاہد رسام صاحب میں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں، سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ شاہد صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تیار کردہ قرآن پاک کے جو عظیم نسخے ہیں وہ دبئی ایکسپو میں جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ نہیں، اس میں کوئی تو خیر کوئی شبے کی بات نہیں کہ اپنے یہ ایک بہت بڑا اعزاز میرے لیے بھی ہے، میری پوری ٹیم کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے کہ رب الکریم نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے۔ گولڈ پلیٹڈ قرآن پاک کے نسخے کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ ہم نے اس کے بارے میں بہت ذکر سنا، اس کی آپ کی تیاری کے بارے میں آئی تھنک بہت زیادہ رپورٹس بھی ہوئیں، شاہ صاحب آپ نے بھی غالباً جو ہے گائے بگاہے ہم لوگوں کو اپڈیٹ رکھا، کہاں تک پہنچی ہے اس کی تیاری؟ دیکھیے، اس پہ تو 5 سال پہلے کام شروع ہوا تھا اور اس پہ جاری ہے۔ اس کا ایک حصہ دبئی ایکسپو میں سورہ رحمان کی شکل میں، چونکہ سورہ رحمان کو ویسے بھی قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور اس میں جو بیسک میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ایکسپو کا آئیڈیا بھی یہی ہے نالج کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بہت سارے قیمتی نعمتیں ہیں، ان میں سب سے عمدہ نعمت جو ہے وہ نالج ہے، تو اسی کی بنیاد پہ ہم نے سورہ رحمان کا انتخاب کیا، اور سورہ رحمان کی ایگزیبیشن جو ہے دبئی ایکسپو میں جاری ہے۔ شاہ صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس قرآن پاک کو، اس میں ہر صفحے پر بہت وقت لگتا ہوگا، جی ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، اور بڑا یہ وقت لگانے کے بعد بڑے فوکس کے ساتھ اس پر کام ہوتا ہوگا۔ ایک صفحہ تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ گولڈ پلیٹڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب میں نے اس کام شروع کیا تو شروع کے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے تھے، تو جس پہ انور مقصود صاحب کہنے لگے کیا تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے؟ تو خیر پھر میں نے اپنی پوری اسٹوڈنٹس کی ایک پوری ٹیم ڈیولپ کی، ان کو ٹرین کیا، تو اب الحمدللہ اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور سورہ بقرہ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور جی ہاں آگے بھی۔ تو اصل میں یہ کام اتنا بڑا ہے، ایک تو اس کا کمبینیشن بہت یونیک ہے کہ اب تک کی تاریخ جو ہے 1400 سال سے زیادہ کی، اس میں قرآن پاک لکھا گیا ہے، کسی نے کاسٹ نہیں کیا ہے، تو یہ ایک تو یہ کاسٹ کیا گیا ہے، گولڈ پلیٹڈ میٹل ہے، پھر یہ کمبینیشن ہے کینوس کا اور اپنے میٹل کا۔ پھر میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی لائف کیا ہے، تو اس کی لائف ہزاروں سال ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اس کی اپنے خوبی ہے۔ پھر اس میں جو کینوس پہ جس طریقے سے ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا ہے وہ خاص ٹیکنیک میں، دیٹ از کالڈ گلیزنگ ٹیکنیک، تو اس کی جو کہ اس کی لائف کو اپنے ہزاروں سال پہ محیط کر دیتا ہے۔ پھر میٹل جیسے آپ جانتے ہیں، میٹل کی اپنی وہ ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ اس کو دیکھیے، اس کے امیجز دیکھیں گے یا آپ اس کو وہ دیکھیں گے، اس میں جو ٹیکنیک منیچر پینٹنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ اس کے ڈیزائن، اس کے ڈیزائن میں ہم نے وہ کی ہے، تو بہت ڈیٹیلنگ ہے یہ، تو بہت ہی ٹائم کنزیومنگ، بیسیکلی جو آپ نے جانرا بھی چنا ہے نا وہ بھی بہت چلتی ہے، کیونکہ آرٹ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں تو اس لیے وہ منیچر کی جو تیاری میں اور اس کی جو تفصیل، اور پھر اس کے بعد قرآن، اس کی عقیدت، اس کی محبت، الگ آپ نے اس سفر میں بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ اپنی مدد کی اپیل کی۔ اگر بات کریں حکومت سندھ اور حکومت پاکستان، تو آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی؟ دیکھیے، چونکہ شروع تو میں نے اپنے جذبے، اپنی محبت سے شروع کیا تھا، اور اس وقت اب یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے آپ لوگوں کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے کہ اس وقت یہ دبئی ایکسپو میں
around 192 countries ہیں, ان میں that is the highlight of that expo. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہت بڑے اس کی بات ہے. لیکن اس طرح کے جتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو جائگینٹک پروجیکٹ ہیں وہ وداؤٹ گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے مکمل نہیں ہوتے. بالکل صحیح. 550 پیجز ہیں, 80,000 ورڈز ہیں, 300,000 جو ہے اس کے آراب ہیں, الف لام میم سے لے کے ناس تک جو ہے وہ بہت تو کافی اٹس سچ اے ہیوج پروجیکٹ. اور پھر اس کا جو گریٹر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک قرآن میوزیم بنے گا جہاں پہ یہ کتاب کی فارم میں نہیں ہے, بہت بڑی سپورٹ چاہیے. جی الگ الگ صفحے, تو الگ الگ صفحات اس کے, جیسے آپ دبئی ایکسپو میں جو اپنے 6 صفحات ڈسپلے ہوئے ہیں تو وہ پورا بالکل ہیوج پینٹنگز کی فارم میں ہے. تو اب سوچیے آپ وہ 6 صفحات کے لیے یہاں پہ 550 صفحات ہوں گے اس کے, تو اس کا پورا ایک ہیوج بہت ہی قرآن میوزیم جگہ چاہیے اس کو مخصوص اس کے لیے کرنا پڑے گا. شاید صاحب جس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ 5 سال لگے ابھی تک جتنا کام ہوا ہے, جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان مکمل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ پر ابھی کام جاری ہے. تو سر یہ کمپلیٹ کرتے کرتے قرآن پاک کتنا کتنے لوگ ابھی کر رہے ہیں اس پہ کام؟ 200 سے زیادہ آرٹسٹ, کیلیگرافرز, پینٹرز, اسکالپٹرز, ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ اگلے 2.5 سے 3 سال میں مکمل ہو جائے گا. جیسے اصل میں اب جہاں تک تو ہم اپنے ریسورسز سے اس کو لے کر آ گئے, لیکن اب آبویسلی اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ اور یا بڑے انسٹیٹیوشنز لائک دی آغا خان فاؤنڈیشن یا جو یہ کام کرتے رہتے ہیں اس طرح کے, ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دبئی میں بھی جو ایکسپو ہوئی ہے مایا, ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ اس میں جب یہ نمائش کی گئی خاص طور پر اس قرآن پاک کی, تو کیا رسپانس تھا لوگوں کا, کیا جو ہے وہ کہنا تھا اس پر؟ دبئی ایکسپو میں جب یہ ایگزیبٹ ہوا ہے تو اپنے اس کا بہت ہی اوور ویلمنگ رسپانس تھا, اور جتنے پاکستان ایکسپو جو ہے, پاکستان پویلین جو ہے وہ ون آف ٹاپ 5 موسٹ وزٹڈ پویلینز میں سے, لیکن جس دن سے یہ ڈسپلے ہوا ہے اس کی تعداد میں وہ ڈبل ہو چکی ہے. کیا بات ہے. اور بہت لوگ, اچھے سے مسلم ہی نہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایون جب اس کی اوپننگ ہوئی ہے اس کے 3 دن بعد ملالہ یوسفزئی آئی ہیں, وہ بہت انہوں نے اپنے محبت کا اور اس کا اظہار کیا اور بہت کام کو سراہا. شاہد صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کے سوال سے جڑی ہوئی ایک سوال ذہن میں آیا کہ جب آپ کے پاکستانی آپ کو آ کے وہاں پر ملے تو وہ کہہ رہے ہوں گے ہم بھی پاکستان, ایسا ہوتا ہے نا جب آپ کوئی پاکستانی باہر ملتے تو کہتے ہیں آپ بھی پاکستان سے. پاکستان سے کہاں ہے؟ کراچی میں پاکستان میں آپ ملے تو کوئی بھی نہ پوچھے, لیکن آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ہم پاکستان سے. پاکستانی آپ سے آ کے ملے تو کیا ان کا ری ایکشن تھا, کیا کہا انہوں نے؟ نہیں, they were all very happy. مجھے حیرانی ہوئی بہت زیادہ کہ ایسے لوگ آ کے اپنے عقیدت محبت کا اظہار کرتے, بلکہ دعائیں دے رہے تھے, اور سب کی ایک بات تھی کہ انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا, اور یہ میرا کنوکشن ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور مکمل ہوگا, اور اس کا پورا قرآن میوزیم بنے گا, اور اس کو دنیا دیکھے گی کہ اپنی نوعیت کا پہلا اپنے میوزیم ہے جس میں اس طرح کا کام ڈسپلے ہوا. تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 3 سال اب پروبیبلی لگیں گے, 2.5 سے 3 سال جس میں مکمل ہو جائے گا, تو پھر میوزیم کے حوالے سے کوئی بات چیت ابھی آپ کی چل رہی ہے, کوئی پلانز آ رہے ہیں اس کے سامنے؟ بات بھی چل رہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ, اور جس طریقے سے اصل میں یوئی پویلین نے بھی ہمیں وہ کیا تھا کہ ہم وہاں اس کو ایگزیبٹ کریں, لیکن چونکہ بینگ پاکستانی ہم نے کہا نہیں, پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے, تو اس لیے اس کو ہم نے پاکستان پویلین میں اپنے ڈسپلے کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے اس کو پیٹرنائز کرے گی, بلکہ اس کو اون کرنا چاہیے, چونکہ یہ تاریخی کام ہے, اور یہ صرف میرے لیے, میری ٹیم کے لیے نہیں, بلکہ اس ملک کے لیے بھی ایک پرائڈ کی بات ہے. آپ کے تمام جو آپ کے آرٹسٹ ٹیم ہیں ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں ہیں, کیونکہ جب شاہزیب نے کور کیا تھا اور دیکھا تو میں اتنی میزمرائز تھی کہ میں نے کہا او مائی گاڈ شاہزیب دس از سو بیوٹیفل. آئی مین ایک تو اللہ پاک کا کلام, اس میں اپنی راحت الگ ہے, پھر وہ پاکستان سے کچھ ہو رہا ہو اس کی خوشی الگ ہے, اور جو خوبصورتی سے ایگزیکٹلی تیار کیا اس کی خوبصورتی الگ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آل دا بیسٹ ٹیم اینڈ یور سیلف, اینڈ انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے. یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے رہیے گا ہمارے ساتھ. صبح سویرے پاکستان میں ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو آپ بالکل مس کرنا نہیں چاہیں گے. پلیز ڈو اسٹے ود اس.